یہودی کہتے تھے کہ ہم نحن ابناء اللہ واحباؤ، اسی اللہ تعالیٰ دے سب تو وڈے محبوب ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم محبوب ہو تو میں تمہیں پھر ذلیل کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ تم صرف نام لیتے ہو، تم جناب موسیٰ والے کام کوئی نہیں کرتے، سمجھ رہے نا؟ تو ہماری آج کے قوم جناب وہ یہودیوں والے کام ہے، ڈٹ کے جناب محبت کر رہے ہیں، قرآن کی چما چاٹی ہو رہی ہے بس، اوہ جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، یہ 6666 آیے قریب چمانے کے لیے آئی تھی صرف، اس کا ہے کوئی تصور ہمارے گھر کے اندر، ہماری عدالت کے اندر، ہماری کچہری کے اندر؟ جو حلیف تھا نا قبیلہ بنو خزاعہ، اس کے اوپر قریش والوں نے اٹیک کر دیا، اور یہ خزاعہ والے آگے حضور کے پاس کہ جناب آپ ہمارے حلیف ہیں، ہم آپ کے حلیف ہیں، تو یہ قریش نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ہم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چند ایک مسلمان شہید ہوئے تھے مکہ کے، جو حضور کے حلیف تھے، مسلمان تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کا بدلہ لینے کے لیے پورے مکے کو فتح فرما لیا تھا۔ ان کی کیا ضرورت ہے کہ مسلمان کو خون بہائے، ٹھیک ہے نا؟ تو مکہ اس وجہ سے فتح ہوا تھا۔ آج ہمارے یہاں تو حضرت صاحب پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کا خون ہی بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمارے مسلمان خاموش ہیں، اور پھر بھی کہہ رہی ہے ہم عاشق رسول ہیں۔ میں کہ دور فٹے منہ تیرا عاشق رسول ہے تو بے غیرتا، شرم نہیں آتی لوگوں کو نام لیتے ہوئے جناب؟ لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں، نعت خوان ہے تو جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، قاری ہے تو جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، عوام ہے تو جھوٹے دعوے کر رہی ہے، ہر چیز اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کو کہ ساڈا نام ہونا چاہیے بس۔ تو یہ نبی پاک، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسول پاک علیہ السلام نے، حضرت صاحب نبی پاک علیہ السلام کا نام لینا سوکھی بات ہے، حضور جیسے کام کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف نام نہیں لینا، پر نام تو یہودی بھی لیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم نحن ابناء اللہ واحباؤ، اسی اللہ تعالیٰ دے سب تو وڈے محبوب ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم محبوب ہو تو میں تمہیں پھر ذلیل کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ تم صرف نام لیتے ہو، تم جناب موسیٰ والے کام کوئی نہیں کرتے، سمجھ رہے نا؟ تو ہماری آج کے قوم جناب وہ یہودیوں والے کام ہے، ڈٹ کے جناب محبت کر رہے ہیں، قرآن کی چما چاٹی ہو رہی ہے بس، اوہ جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، یہ 6666 آیے قریب چمانے کے لیے آئی تھی صرف، اس کا ہے کوئی تصور ہمارے گھر کے اندر، ہماری عدالت کے اندر، ہماری کچہری کے اندر؟ کوئی تصور نہیں حضرت صاحب۔ ایک بندے کو قرآن پڑھنا نہیں ہے تو اس نے کیا لگو کرنا ہے قرآن؟ جی ہم بھی حضور کے عاشق ہیں، ہم بھی حضور کے، نعت خوان بغیرت کا بچہ ہے جو آ کے نعت پڑھتا ہے، وہ دھوکہ کر رہا ہے دین اسلام کے ساتھ، میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا، میں کہ کی بڑے داتا صاحب بن گیا تو، چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے، نعت پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اسی تجی ماہی راضی کرنا ہے، اسی تجی ماہی راضی کرنا ہے، میں کہ تو کر لے ماہی راضی، دین اللہ ہی حافظ ہے۔ اور خطیب صاحب جناب وہی بیٹھے ٹولے سنا رہے ہیں، آ رہی جا رہی آ رہی جا رہی ہے۔ ہماری مسجدوں میں سال ہر سال گزر جاتے ہیں، جہاد کے موضوع پر کبھی بیان ہی نہیں ہوتا، نہ کبھی نماز کے موضوع پر بیان ہوتا ہے، نہ کبھی زنا کے پر بیان ہوتا ہے، جناب وہی چل رہے ہیں قصے ڈولے، نورا آیا گھورا گیا، وہ گیا، دین اسلام کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو ہر بندہ دھوکہ کر رہا ہے، ہر بندہ دین اسلام کے ساتھ۔ آج جتنے بھی مسلمان بنے ہیں نا بطور نام کے، یہ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ سال میں ایک محفل کروا لی، یہ سمجھتے ہیں کہ اب جنت کے ہم لوگ ٹھیکے دار ہیں، ہم مر کے جائیں گے قبر میں تو ساڑھے واسطے نبی علیہ السلام ٹکٹ لے کے کھلے ہوئے نے کہ جناب آ گئے ہو اے جنت ٹکٹ پھڑو تو ٹر جاؤ جنت دے اندر، یہ لوگ ہم لوگ تصور سمجھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے 4-5 مسلمانوں کے شہید ہونے کی وجہ سے حضور نے پورے مکے کو فتح فرما لیا تھا۔ آج کشمیر میں قیامت گزار کی قسم خدا کی وہ تصویر دیکھ کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، ایک چھوٹی 6 سال کی بچی، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کو انہوں نے مار دیا، اور بچی کو اٹھا کے اس کے باپ کے سینے کے اوپر بٹھا دیا، اس باپ کا گلا کٹا ہوا ہے، پورا خون ہی خون ہے، بچی بیچاری اوپر بیٹھ کے رو رہی ہے۔ اللہ، اور ہمارے یہاں صرف پریڈ ہو رہی ہے، جی پریڈ ہو رہی ہے، لاکھوں روپے کروڑوں روپے برباد کر کے رکھ دیے قسم خدا کی۔ فلانے صاحب جی 600 کنال یہ فلانے جنرل صاحب کی ہے۔ آپ کبھی سروے کریں پاکستان میں کتنی زمین کس کی ہے؟ یہ سارے فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور غریب انسان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ایک بندے کی روٹی گھر کی پوری نہیں ہے، اور دوسرے بندے کی 600 مربع زمین ہے۔ جناب عمر بن خطاب کے دور میں نا وہ جو جہاد کرنے والے تھے نا صحابہ، انہوں نے جناب عمر سے کہا کہ جناب جڑے اسی جہاد لڑ دیاں، اسی زمینہ فتح کر دیاں، فتح زمینہ سانو بھی دو، ساڈا حق بنتا اسی جہاد کر دیاں۔ جناب عمر بن خطاب نے فرمایا اگر سارے زمینیں تو لب گیا تو مل گیا، پھر غریب نے کی کاشتکاری کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا تو غنیمت جو حصہ لبے گا تو زمینہ غریب تقسیم ہو گیا۔ آج ہے کوئی ایسا سسٹم ہمارے ہاں؟
سندھ کے اندر ایک ہی فرعون کا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس نے پورے سندھ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور کوئی پوچھنے بتانے والا ہے ہی نہیں۔ ہمارے پولیس کے اندر دیکھ لیں، جاتے ہوئے رشوت شروع ہے، جاتے ہوئے۔ اب جو بندہ 8 لاکھ روپے رشوت دے کے جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے جا رہا ہے؟ اس نے 2 سال کے اندر 12 لاکھ روپے ان سے نکالنا ہے لوگوں کی جیبوں سے۔ تو ہمارے پاکستان لبرل لوگ جناب بنے ہوئے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو محفل پاک بھی اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے آج فلانا خطیب صاحب بلانا ہے جی، بڑی کمال تقریر ہے جی، کی کمال تقریر ہے، اما حلیمہ دیاں بکریاں دا واڑا صاف کرنا، کمال کی تقریر ہے جی، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے بس۔ وہ جی خطیب کمال ہے جی، تقریر ساڑھی ورگی کردا، ابھی تو اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے تو نے محفل ناز کبھی عالم دین کو بلایا ہم نے؟ ہمارے، میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں، ویسے برے باغ ہمارے گھمنڈ میں جب سے آپ نے آنکھ کھولی ہے، آپ نے کتنے مرتبہ عالم دین کو بلایا تقریر کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے؟ آپ نے کتنے مرتبہ ایک شیخ الحدیث کو بلایا ہے؟ ہمارے پاکستان کے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، جو پوری اہل سنت و جماعت کے سب سے بڑے مفتی ہیں، کتنے مرتبہ گھمنڈ میں آئے ہیں؟ ایک مرتبہ بھی نہیں آئے ہوں گے۔ اور ٹولے والے خطیب سن لو، وہ تو جناب ہر ہفتے ماشاءاللہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ میں تو جی مائیا راضی کرنا ہے، میں کہ تو کر لے مائیا راضی۔ تو اصل کے اندر یہ تھا کہ 4-5 مسلمان شہید ہوئے خزاع والوں کے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو بھی اب مکے کو پورے کو فتح کرنا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کے نکلے، 10,000 کا لشکر۔ تو ایک مقام پہ نبی علیہ السلام پہنچے، وہاں پہ 2 دشمن تھے نبی پاک علیہ السلام کے، ایک پھپھی ذات تھا، ایک کزن تھا رسول پاک علیہ السلام کا۔ ان دونوں نے نبی پاک علیہ السلام کو بڑا ستایا تھا، بڑی تکلیف دی تھی۔ اب یہ دونوں رستے میں آ گئے کہ جناب سانو معافی، ہن 10,000 دا لشکر زارے لوکاں دی ہوا تے نکلنی سی، کیونکہ صلح حدیبیہ کے اوپر تو 1400 صحابہ آئے تھے نا، 1400 صحابہ۔ اب ان کے ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ یار 2 سال بعد 10,000 لشکر کہاں سے جمع ہو سکتا ہے؟ 2 سال پہلے تو 1400 آئے سن، لیکن جب 10,000 کا لشکر دیکھا تو ہوا ٹائٹ ہو گئی۔ تو یہ دونوں جب آئے نا حضور کے سامنے، حضور کے دشمن تھے ظاہر ہے، بڑا انہوں نے نبی علیہ السلام کو تکلیف دی ہے، آگے عرض کی تھی کہ جناب مہربانی کرو، شفقت فرماؤ ساڑھے تے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شے نہیں، دوڑ جاؤ۔ واپس گئے تو حضرت علی نے ان کو ٹوٹکا بتایا، فرمایا تھوڑی ایک طرف معافی ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا جی میں او جناب یوسف دے بھائیاں نے کیا سی نا، جناب یوسف نو معذرت کی سی، خود ہی کھوے سٹیا سی، تو پھر جدو جناب یوسف حکمران بڑے سن مصر دے نا، پھر وہی بھائی منگن واسطے ایسی غلہ، پھر وہ جناب یوسف دے بھائیوں نے کہا سی کہ جناب لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، جناب ساڑھے کول غلطی ہو گئی معاف فرما دے۔ تو جناب یوسف نے معاف فرما دیا تھا سارے بھائیوں کو۔ تو حضرت علی نے فرمایا ایہی گل جا کے کرو حضور نو جڑے یوسف دے بھراواں نے کیتی سی۔ پھر اے جناب گئے، انہوں نے جا کے نبی علیہ السلام دوواں نے، چچا ذات اور کزن پھوپھی ذات ہوئی، انہوں نے جا کے نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، ساڑھے کول غلطی ہوگی مہربانی کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تو نے معاف فرما دیتا۔ رسول پاک علیہ السلام مر الزہران کے موقع پہ پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام نے نا وہاں پہ حضرت عباس آگے سے آ رہے تھے، یہ تو پرانے مسلمان ہو چکے تھے لیکن ابھی رہتے مکہ میں ہی تھے، یہ آ رہے ہیں خامہ آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا نا وہ 10,000 کا لشکر کس کا آ رہا ہے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے ہیں، او یا رسول اللہ یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام فرمایا چچے تو کدے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں ہے تو پرانا مسلمان سے لیکن ہن میں بھی مدینے ہی آ رہا سی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی اسی تو مکہ فتح کرنے واسطے آئی ہاں۔ عرض کی دی یا رسول اللہ ٹھیک ہے پھر میں بھی تواڈے نال ہی ہاں، واپسی تے تواڈے نال چلنا گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مر الزہران کے موقع پہ نا ابو سفیان کو ٹینشن تھی، وہ جو کافر تھا نا، کافروں کو سردار، اس کو ٹینشن تھی کہ یار ہم نے چونکہ زیادتی کی ہے یہ حضور کے حلیف قبیلے کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام کبھی بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ ابو سفیان کو ٹینشن ہے سی، اس واسطے قوم تو ستی ہوندی سی بھنگ پی کے، قوم نو کی لگے جناب، قوم تو جاگدے جدو کوئی بم شم آگے ڈگے۔ ہاں البتہ ہے کہ سردار نو پریشان ہوندی ہے، فوج پریشان ہوندی ہے۔ کہ وہ جڑا ہے وزیر اعظم سی ابو سفیان، حالت کفر میں تھے، آج نا خرامہ چلتے چلاتے، تو نبی پاک علیہ السلام جب پہنچے نا مر الزہران کے موقع پر، تو ان کے ساتھ نا ابو سفیان کی ملاقات ہوگی حضرت عباس کے ساتھ۔ حضرت عباس جا رہے تھے جلدی نا مکے والوں کی طرف کہ جا کے انہوں نے دسیے کہ یار 10,000 کا لشکر آ گیا، بڑی تیاری پھاڑ لو۔ حضرت عباس جا رہے تھے تو ابو سفیان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا ابو فضل تو ادھر کدھر؟ تو حضرت عباس نے، آپ کی کنیت ابو الفضل تھی، حضرت عباس نے فرمایا اوے ابو سفیان یہ محمد علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کے آ گئی، ہوں جا کے تیاری کر، پھر پھاڑ لے اپنی لگام توڑ۔
ابو سفیان کہنے اچھا، کہنے آہو۔ پھر ابو سفیان کو ادھر کھڑا کر لیا حضرت عباس نے، فرمایا وہ ٹھہر جا، ہوں تو تیرے بچوں دی جائے کوئی نہیں، انج کرنے تیری معافی حضور کو کروا دیا۔ نبی علیہ السلام معاف کروا دیں گے، اگرچہ تو چوٹی دا دشمن ہے، بدر چ آیا، عہد چ آیا، خندق چ آیا، ہر مقام تے آیا تو لڑنے واسطے، لیکن حضور معاف کر دیں گے، ٹینشن نہ لے۔ حضرت عباس کے جا کے نا حضور دا خچر مبارک لے آئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ 2 منٹ واسطے ذرا مل جائے گی سواری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چچا لے جاؤ۔ ساڑھے کو بھی 10 منٹ واسطے مانگ کے لے جاندے نے موٹر سائیکل، واپسی تے ہر موٹر سائیکل دا پورا انگ ہل رہا ہوندا ہے، ایویں چلتا ہے کہ جی موٹر سائیکل بیچارے نے زنا کیتا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، حرام دا مال اللہ صاحب لوگ کی تباہی پھرتے ہیں، دوسرے دا مال حرام سمجھ کے استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ وہ بندے بیٹھے سے نا آپس میں گل کر رہے تھے کیڑی موٹر سائیکل تیز دوڑ دی، کسی نے کہا 125، کسی نے کہا یاما، کسی نے کہا 70، کسی نے کہا چائنا۔ ایک سیاڑا بندہ بیٹھے سے کہنا نہیں ہو بھائی آ سب تو زیادہ وہ موٹر سائیکل دوڑ دیے جیڑی 10 منٹ واسطے کسی کو منگی ہوئے، وہ سب تو زیادہ تیز دوڑ دی جیڑی 10 منٹ واسطے منگی ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو لوگ حضرت صاحب برباد کرتے ہیں اس طرح۔ تو نبی علیہ السلام سے چچا نے نا وہ سواری مانگی، فرمایا لے جاؤ چچا جی لے جاؤ۔ حضرت عباس سے آ کے ابو سفیان کو پیچھے بٹھایا، فرمایا دیکھو اے چادر لپیٹ لے منہ دے اوتے، اس واسطے کہ صحابہ تینوں اگر ویکھ لیا نا تے تینوں صحابہ نے وڑ کے رکھ دینا ہے، صحابہ نو بڑا غصہ تیرے تے تو حضور نے بہت تکلیف دیتی ہے، مکے دا صدار گئے تے وزیر اعظم بھی سارا کچھ ہے، اے میرے پیچھے آ جا کھچر دے تے منہ تے چادر لپیٹ لے۔ اب حضرت عباس نا اب خود نئے مسلمان ہوئے، جب وہ ان کو لے کے آ رہے تھے نا تو ابو سفیان نے منہ پہ چادر لپیٹی ہوئی تھی، تو صحابہ کا نام بیچ میں کون ہے بھائی؟ اچھا ابو العباس یہ ابو الفضل ہے، حضور کے چچا، ٹھیک ہے جناب جاؤ۔ اے پیچھے کون ہے؟ اے جی ساڈا مہمان آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اچھا اس وقت نا نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تو وہ جو 10,000 کا لشکر تھا نا، ویسے تو ایسے ہوتا تھا کہ صحابہ کرام چولہا جلا لیتے، 15 20 بندے بیٹھ کے ہانڈی بنا کے کھا لیتے تھے، لیکن اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر صحابی اپنا علیحدہ چولہا جلائے، ہر صحابی اپنی علیحدہ آگ جلائے۔ آپ اندازہ کریں کہ جنگل و بیابان کا سسٹم ہو اور 10,000 چولہے جل رہے ہوں تو آپ اندازہ کریں کتنی روشنی ہوگی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس لیے کرو تاکہ کافر کے دل میں دھاگ بیٹھ جائے اور کافر انہوں پتہ لگے کہ جناب مسلمانوں کی فوج آئی ہے۔ جب یہ ابو سفیان گزرے نا، منہ چھپا کے جا رہے تھے حضور کے پاس، یہ عمر بن خطاب کے قریب سے چولہے سے گزرے۔ اب حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اوے اب کون ہے بھی تو خچر دے جا رہے ہیں؟ حضرت عباس نے کہا بھی میں ابو الفضل عباس ہاں۔ حضرت عمر اچھا چاہے حضور دی سواری ہے، ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے مرحبا آؤ۔ پیچھے جدو ویکھا نا ابو سفیان، اے پیچھے کون ہے جی؟ حضرت عباس نے فرمایا اے مہمان ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں دسو ہے کون بندہ؟ حضرت عمر بن خطاب نے چادر جو تھلے لائے نا منہ تو وہ ابو سفیان ایسی۔ حضرت عمر بن خطاب دوڑ کے خیمے جا کے تلوار پاڑ کاٹ کے لے کے آئے۔ ادھر حضرت عباس نے ابو سفیان پھڑیا تے دوڑ کے وڑ کے حضور دے خیمے وچ، پیچھے عمر بن خطاب بھی دوڑ کے آ گئے۔ حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ دی گل سن لو ابو سفیان دی۔ عمر بن خطاب نے کہا نہیں یا رسول اللہ دی گل نہیں سننی، تسی مینوں اجازت دو نہیں میں دوڑ لانی ہے۔ بڑا جناب ہنگامہ مچ گیا خیمے میں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے عمر ذرا ٹھہر جا گل تو سن لے، گل دا کیڑا مسئلہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عباس کو کہا بھی چاہے انہوں لے جائے تو لے جائے، بڑا ہن معاملہ گرم ہے، کوئی صحابی انہوں وڑ کے نہ رکھ دے گا۔ ابو سفیان لے جا، انہوں رات صبح میرے کو لے کے آئیں۔ تو جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا عمر بن خطاب چلے گئے۔ جب صبح ابو سفیان آئے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو سفیان کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا اب بھی تم نہیں کہتے کہ یہ جو بت تم نے بنا کے رکھے ہیں مکے میں یہ سارے جھوٹے ہیں؟ کیا تمہیں اب بھی یقین نہیں ہے کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں؟ ابو سفیان نے کہا جناب ہے تھوڑی ہر گل سچی ہے، لیکن نبوت والے معاملے چ مینوں شک ہے۔ جدو اے گل کی نا نبوت والے معاملے شک ہے، حضرت عباس نال بیٹھے سی، عمر بن خطاب پیچھے کھلوتے سی۔ حضرت عباس نے کیا ہوا اتنے بڑکا نہ مار تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، اے پیچھے عمر تلوار لے کے کھڑی، جے تو زیادہ گل کی تے تینوں اتنے ٹھوک کے رکھ دین گے۔ تو پھر حضرت ابو سفیان نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ٹھیک ہے جی، اے مکے دی ریڑھ دی ہڈی جڑی سی نا ٹوٹ گئی ہے ابو سفیان اس موقع دے ہوتے، فتح موقع مکہ دے موقع دے ہوتے۔ تو پھر آگے سے آگے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا، فرمایا کہ چچا انہوں نے ذرا کسی پہاڑ دے ہوتے کھڑا کر ابو سفیان نو، اگرچہ مسلمان تو ہو گیا ہے لیکن وہ پتہ چلے بھی مسلمان دی طاقت کی ہے۔ تو پہاڑ کے اوپر کھڑا کر کے نا نبی علیہ السلام نے فوج کو فرمایا چلو بھائی ان دے سامنے ہو کے گزرو تاکہ انہوں پتہ چلے بھی اسی بھی کوئی شے ہاں۔ تو پھر وہ حضرت ابو سفیان ایسے ٹیلے کے اوپر کھڑے تھے تو 20-30 کا لشکر نا اس کے سامنے سے گزرتا گیا، اڈی جناب 10,000 دا لشکر ہوئے، اگلے دن ویسے پر خچے اڑ جانے۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے جنگ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، حضرت خالد، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان 3 لوگوں کو کمانڈر بنایا۔ حضرت خالد کو اوپر سے بھیج دے، فرمایا جاؤ تسی اتوں والی سائڈ تے آؤ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بھی مقابلے چاہے نا انہوں وڈ کے رکھ دینا ہے، فرمایا تسی اتوں دی آؤ۔
حضرت زبیر کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی اس پاسو آؤ، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ تسی جڑے نا تلوار والے جڑے صحابہ کرام نے وہ میرے اگے اگے لے کے چلو۔ پھر جناب اس طرح نبی پاک علیہ السلام کعبے کے اندر داخل ہوئے، اور جی حضور تو رحمت للعالمین ہے، میں نے کہا تو حضور دی سیرت پھر پڑھی بھی کوئی نہیں، سمجھ رہے نا؟ وہ جڑے دادا ہو کے گزر رہے سی نا، ابو سفیان پوچھ رہے سی کہ یار عباس اے کیڑے قبیلے دے لوگ نے؟ حضرت عباس دس رہے سی جدو حضور گزرے نا ابو سفیان دے سامنے تے تقریباً کئی ایسے صحابہ کرام سن تلواراں کٹ کے جا رہے سن، لیکن نبی علیہ السلام وچ بیٹھے سن، آپ بھی تشریف فرما کے آ رہے سن۔ جدو ابو سفیان نے پوچھا نا کہ یار عباس اے کون آ رہے، تو حضرت عباس نے فرمایا آنکھ کھول کے دیکھ، اے محمد رسول اللہ آ رہے ہیں۔ ارد گرد سارے صحابہ سن تلوار کاٹ کے جناب، اور صحابہ کرام نعرے لا رہے سن الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ۔ صحابہ کرام کہندے سن اج اسی کعبے نو دس دواں گے کہ تیرے منن والے آ گئے نے، اج پتہ چلے گا کعبے نو کہ تیرے منن والے آ گئے نے، ٹھیک ہے نا؟ اج حضور رحمت للعالمین ہے۔ میں کہ نبی پاک علیہ السلام جڑے گزرے نا ابو سفیان دے سامنے، کم از کم تو منظر ہی پڑھ لینا نا تے کدے گل نہ کردا۔ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین بہت وڈے نے، حضور نے دشمنوں نے معاف کیتا، لیکن دین دے معاملے چ حضور نے کسی نال کمپرومائز نہیں کیتا۔ دین دے حوالے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ اگر تو بھی چوری کی تھی میں تیرا بھی ہاتھ کٹاں گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ دین کے معاملے نبی پاک علیہ السلام نے کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج ساڑھے حضرت صاحب دے بچے جی ساڑھے حضرت صاحب وہ بھائی نماز کتنے گئی ہے؟ اگر سیدہ فاطمہ نو دھمکی مل سکتی ہے، آج کل دے پیر صاحب کی شان ہے، نماز معاف ہی نہ دے ہوتے۔ تو برحال یہ ہے کہ جی نبی پاک علیہ السلام جیسے مکہ میں داخل ہوئے نا، وہ انشاءاللہ منظر میں آپ کو کل سناؤں گا۔ اللہ تعالی ہماری امت کے حال پر رحم و کرم نازل فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔